اور یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہیں پروٹوکول کے ساتھ نظر آئے اور کہیں اپنی سادگی دکھا رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ کیا شہباز شریف کی طرح پنجاب کے لیڈر بن پائیں گے؟ ہم سب سے پہلے چلیں گے اس معاملے پر ارشاد بھٹی صاحب کی طرف. ارشاد صاحب، ایک جگہ ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے یہ بتا کر کہ وہ ویسے ہی وزیر اعلیٰ ہیں. عام عوام کے سامنے کیا اتنی مقبولیت حاصل کر پائیں گے عثمان بزدار بھی؟ نہیں، بالکل نہیں بن سکتے جی. خیر وہ بھی ماڈل فیل ہو گیا ہے لیکن وہ نہیں بن سکتے. نواز شریف صاحب شہباز شریف نہیں بن سکے تو وہ کیسے بنیں گے؟ وہ اس شہباز شریف تھے، یہ عثمان بزدار ہیں. وہ یہ ساؤتھ پنجاب کے ہیں، وہ سینٹرل پنجاب کے تھے. ایک سپیڈاں والا، دوجا سپیڈ بریکروں میں گھرا ہوا، نہ لانگ بوٹ، نہ ملیشیا کلر کے سوٹ، نہ حبیب جالب کے شیر، نہ مائک گراؤ پرفارمنس. تو کیسے بنیں گے؟ اور دوسری بات ہے بزدار کا بھائی وزیر اعظم بھی نہیں ہے. بزدار کو نہ 10 سال ملنے ہیں نہ اتنے اختیار ہونے ہیں اس کے پاس. پھر دعا کریں بنے بھی نہ، اللہ اس کو بچائے، ورنہ خود نیب حراست میں، بھائی جیل میں، بیٹا باہر، دوسرا پیشیاں بھگت رہا، داماد مفرور. اور عمران خان نے ویسے بھی جب سے عمران خان نے اسے وسیم اکرم پلس کہا ہے، وسیم اکرم خود بندوق لیے اسے ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کدھر ہے جو وسیم اکرم پلس ہو گیا ہے. تو یہ نہ بنے، اللہ کرے، دعا کرے نہ بنے. پہلے ہم اس کو بھگت چکے ہیں، وہی کافی ہے. سریا اور جو سیمٹ کے جو کیا حال کر دیا. میں لاہور سے ہو کے ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. نہ بنے جی، نہ بنے. نہیں کا آپشن ہے. محمل، آپ مسکرا بھی رہی ہیں، کیا کہنا چاہیں گی اس پہ؟ دیکھیں اب صاحب، اس میں کوئی آپشن اس لیے لینا چاہتے کہ شہباز شریف صاحب مطلب کون ہے؟ کیا وہی ایک وزیر اعلیٰ ایسے تھے کہ یعنی کہ پورے پاکستان کے اندر کہ کوئی اور اس طرح کی مثال نہیں ملتی؟ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو ان سے پہلے پرویز الہی صاحب بہت اچھے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور انہوں نے بہت سارے ترقیاتی منصوبے بھی بنائے، کام بھی کیا اور ان کو آج تک یاد کیا جاتا ہے. اب آ جائیں عثمان بزدار کی کارکردگی پر. یہ دیکھیں باقی تو یہ فوٹو آپس اور یہ شو شاہ اور یہ سوشل میڈیا کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیں. کارکردگی پر ہے، 3 سے 4 مہینے ہو گئے انہیں دیکھ لیں. انہوں نے پہلا وعدہ کیا تھا پولیس کو آزاد کریں گے، پھر دورانی صاحب کی چھٹی ہوگی وہ چلے گئے. اب آپ مجھے بتائیں کیسے پولیس بھی آزاد نہیں ہوئی، ہاسپٹلز بھی بالکل ویسے کے ویسے ہیں، سڑکیں مزید خراب ہوتی جا رہی ہیں. تو دیکھیں تبدیلی تب تک نہیں آتی کہ جب سی ایم کے پاس، جس طرح جو ان کی تصویر تھی نا جو وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ بھی کی، تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی ایسا ہوتا ہے سی ایم. نہیں جی، تبدیلی تب تک نہیں آتی جب سی ایم کے پاس لوگوں کو آنا پڑے. اصل تبدیلی تب ہوتی ہے جب ایکچولی حکومتی اداروں کے اندر جا کر لوگوں کو تبدیلی محسوس ہو. 10 کروڑ عوام ہے، 1000 بندہ آ جائے گا سی ایم کے پاس، کیا تبدیلی لائیں گے جب تک کہ ان کو وہ محسوس نہ ہو؟ تو میرا نہیں خیال یہ اس میں ہاں نہیں کا آپشن نہیں لیتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے. اصل چیز ہوتی ہے کارکردگی. اصل چیز کارکردگی ہوتی ہے. صافی صاحب، جس طرح ارشاد بھٹی صاحب پہلے بات کر رہے تھے، وجہ صرف سوٹ پہننا، شعر نہ پڑھنا یا وہ انداز ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے پاس وہ نہیں ہے ابھی تک، یا کچھ اور؟ شہباز شریف کی مقبولیت کی وجہ کیا تھی؟ نہیں، شہباز شریف صاحب یقیناً کوئی آئیڈیل وزیر اعلیٰ نہیں تھے، لیکن ان دونوں کا کوئی بیچ ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ شہباز شریف کے پاس مطلق اختیارات تھے اور وہ ون مین شو ہوتا تھا. ان کے وزراء کے پاس بھی اختیارات نہیں ہوتے تھے، کابینہ کا اجلاس بھی بہت کم وہ بلاتے تھے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اختیارات مزید 4-5 لوگوں کے پاس تو ہے لیکن خود بزدار صاحب کے پاس نہیں ہے. یہاں ایک وزیر اعلیٰ علیم خان صاحب ہیں، دوسرے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ گورنر پنجاب ہیں، تیسرے جہانگیر ترین صاحب ہیں، چوتھے جو ہے وہ مانیکا صاحب ہیں، 5ویں پتہ نہیں کون ہیں. تو ایک باقی سب لوگ وزراء اعلیٰ ہیں، یہ بیچارے خود جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نظر نہیں آتے. باقی سب کے پاس اختیارات ہیں، ان کے اپنے اپنے لنک ہیں اور اپنے کنیکشن ہیں. ایک اور فرق یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب رات کو بھی جاگتے رہتے تھے اور یہ بیچارے میری طرح دن کو بھی سوتے رہتے ہیں. تو اس لیے دونوں کا تو میرے خیال میں کوئی موازنہ نہیں ہے کہ کمپیریزن نہیں، موازنہ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو یہ لطیفہ ایک کل سے جو انہوں نے یہ ڈرامے بازی پہ بھی لگا دیا ہے، ان کے مشیروں نے یہ ویڈیوز بنانا اور یہ سب کچھ کرنا. کل سے ایک لطیفہ گردش کر رہے ہیں سارا، مجھے بھی آج بہت سارے لوگوں نے بھیجا واٹس ایپ پہ کہ جی بزدار صاحب سے گھر میں کسی نے پوچھا کہ جی آپ لاہور میں کیا کر رہے ہیں، تو کہتے انہوں نے جواب دیا کہ میں شہباز شریف بنا ہوں لاہور میں. تو جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں. تو نیازی صاحب، عوام میں مقبولیت کی بات ہو رہی ہے، وہ ویڈیو جو گردش کر رہی ہے وہ دلچسپ لگی. تو آپ کے خیال میں عوام میں گھل مل جانا اختیارات سے ہٹ کے آپ بات کریں، اگر عام عوام کے خیال میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے 4 منٹ کے ساتھ چونکہ انصاف ہو گیا ہے تو میرا جواب اتنا ہی ہے کہ نہیں بن پائیں گے، ان کے قریب ہی نہیں پھٹک پائیں گے.
मजर साहब, देखिए, जब मवाजना आप किसी ऐसे वज़ीर आला से करते हैं जिसका एक बड़ा टेन्योर हो, तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादती है, क्योंकि 5 महीने में आप किसी चीफ मिनिस्टर को असिस्ट नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा, 2 साल कम से कम उस्मान बुज़दार साहब के होते हैं, उसके बाद हम परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन जिस तरह मेमल ने कहा कि परफॉर्मेंस स्पीक्स, आप अगर काम करेंगे, सबसे पहले उस्मान बुज़दार साहब को आज़ाद होना पड़ेगा और ख़ुद मुख्तार होना पड़ेगा और फिर फैसले ख़ुद करने पड़ेंगे। उसके बाद हम जज कर सकेंगे 2 साल बाद। इस स्टेज पर किसी भी चीफ मिनिस्टर को एक ऐसे चीफ मिनिस्टर से कंपेयर नहीं कर सकते जिसके टेन्योर को अभी सिर्फ 5 माह हुए हों। ठीक है, हमारे तज्जियाकारों की इस मामले पर राय आपने जानी। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।